اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ درود پاک پڑھنے سے کیا کیا انوارات حاصل ہوتے ہیں اور ہمارا کنیکشن کیسے گنبد خضرا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک خاتون کا جو درود پاک کے حوالے سے مشاہدہ ہے وہ میں پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے مراقبے کے دوران یہ مشاہدہ کیا کہ دنیا بھر سے روشنی کی کرنیں جمع ہو رہی ہیں اور گنبد خضرا کو ٹچ کر رہی ہیں، اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہیں۔ تو کہتی ہیں میں بہت حیران ہوئی کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ گنبد خضرا میری نظروں کے سامنے تھا اور دنیا بھر سے روشنی کی کرنیں گنبد خضرا کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی تھیں۔ کچھ کرنیں ایسی تھیں کہ جو درمیان میں ٹوٹ رہی تھیں، جیسے روشنی کی لہریں ہوتی ہیں، درمیان میں ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا کہ وہ دوبارہ سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ اسی مشاہدے کے دوران ایک جو بزرگ تھے ان سے میں نے پوچھا کہ یہ جو کچھ کرنیں یا لہریں بہت سٹرونگ ہیں، مسلسل آ رہی ہیں، مسلسل جڑی ہوئی ہیں گنبد خضرا کے ساتھ، کچھ ایسی ہیں کہ جو قدرے کمزور ہیں، بہت ہلکی سی روشنی کی کرنیں ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو آتی ہیں اور پھر درمیان میں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو مکمل توجہ اور اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں، بہت حضوری کے احساس کے ساتھ، تو وہ جہاں کہیں بھی دنیا میں ہیں وہاں سے روشنی کی لہریں آ کے گنبد خضرا سے اس طرح سے جڑی ہوئی ہیں جو آپ کو بہت سٹرونگ نظر آ رہی ہیں، اور موٹی کرنیں یا لہریں نظر آ رہی ہیں روشنی کی۔ جو کمزور ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو درود پاک تو پڑھ رہے ہیں لیکن قدرے اخلاص میں کمی ہے، اور پھر جن کی لہریں درمیان میں ٹوٹ جاتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو درود پاک تو پڑھ رہے ہیں لیکن جہاں ان کی توجہ ہٹتی ہے تو وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے روشنی کی کرن، اور جب وہ دوبارہ سے توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو دوبارہ سے وہ کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ آپ نے کبھی اس طرح سے امیجن کیا ہے چیزوں کا؟ میں تو جب اس کو سوچ رہی تھی اور اس کو امیجن کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو اٹ واز سرپرائزنگ فار می۔ ہم جب بھی درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارا کنیکشن کیسے بنتا ہے؟ جو نظر والے ہیں، جو اہل بصیرت ہیں، جن کے اندر کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، وہ تو باقاعدہ مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور اللہ انہیں دکھاتا ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں۔ سمجھ گئی آئی کہ کوشش ضرور یہ کرنی چاہیے کہ توجہ سے اور زیادہ اخلاص سے، محبت سے ہم ادب کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔